اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 53 ہے یہ سورہ النور کی۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے ایمان والوں کا تذکرہ پڑھا تھا اور اللہ کا یہ ارشاد کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی، گویا فرائض جس نے ادا کی، وہ رسول اور اطاعت کی اس کے رسول کی، گویا سنتوں پہ عمل کیا، وہ یخش اللہ اور اللہ سے ڈرا، یعنی گزشتہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پہ اس کی نگاہ رہی اور ڈرتا رہا اللہ سے، وہ یتقی اور آئندہ کے لیے اس نے تقوی کی روش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں دونوں جہانوں میں، یہاں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ اور آج کی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اب منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کے رویے کا اظہار ہو رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے ان کا رویہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسم کھائی، بِاللَّهِ اللہ کی، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی۔ کیسی قسم کھائی؟ جہد ایمانہم، زوردار قسم کی قسم، یعنی انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں، بڑے زور شور سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ہمیں حکم دیں، قسمیں کھا کھا کر کہا اور کڑی قسمیں کھا کھا کر کہا، پختہ قسمیں کھا کھا کر کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ہمیں حکم کریں لَيَخْرُجُنَّ، تو پھر وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، یعنی اپنے گھروں سے نکلیں گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ یہ ان کا تذکرہ کیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں جس وقت اس قسم کا موقع آتا تھا تو وہ لوگ آتے تھے کہ ہمیں فلاں پرابلم ہے، ہم نہیں آ سکتے، ہمیں یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے۔ پھر ساتھی فرماتے تھے اگر آپ حکم کریں تو ہم سب کچھ چھوڑ کر ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے اگر آپ حکم کریں۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں گے امیر کی اطاعت کے سلسلے میں جب امیر کوئی حکم کرتا ہے، جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں اگر آپ حکم کریں تو پھر تو ہم چلیں گے۔ بھائی امیر نے اگر کوئی بات کہہ دی تو وہی تو حکم ہے، اب یہ الگ سے کیا کہنا ہے اگر آپ حکم کریں تو ہم چلیں گے۔ گویا یہ ایک قسم کی دوگلی پالیسی ہوتی ہے، یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ حکم کریں گے تو پھر تو ہم چلیں گے۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، لا ضرور، یخرجن یہاں نون ثقیلہ یعنی تشدید کے ساتھ ضرور، اس کا مطلب ہم ضرور بالضرور پھر نکلیں گے اپنے گھروں سے اگر آپ حکم کریں گے۔ بھائی یہ تو حکم ہی تھا، اب الگ سے حکم کرنے کا کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول ان سے کہتا الگ الگ اگر آپ جناب آئیں گے تو بڑا اچھا رہے گا، اگر آپ جناب آئیں گے تو ایک ایک سے وہ کہتے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، رسول اس قسم کا حکم نہیں کرتا، ایک حکم سب کے لیے ہے تو سب کے لیے ہے۔
اب یہ الگ سے وہ آئیں گے تو آپ حکم کریں گے تو چلیں گے، یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے فرمایا کل کہہ دیجئے لا تقسموا، تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، ہم ٹھیک طرح سے جانتے ہیں تمہاری اطاعت کا حال، تم کیسے اطاعت کرنے والے ہو، تم کتنے فرما بردار ہو، ہمیں خبر ہے۔ گویا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو چلنے والے ہوتے ہیں، انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو دکھتا ہے خود، ان کا عمل خود بولتا ہے کہ آنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قسمیں کھانا جو ہے یہ تو آپ سمجھیے ایک قسم کا یہ کسی کے جھوٹ کا ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے کہ جھوٹا انسان جو ہے زیادہ قسمیں کھاتا ہے، قسمیں کھاتا ہی جھوٹا انسان ہے۔ فرمایا قل لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، لا طاعۃ معروفہ، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں تمہاری اطاعت کا حال کیا ہے، تم کس قدر اطاعت کرنے والے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبیر ہے، باخبر ہے، خبر رکھتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کی، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ یعنی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ذمہ داری ہے، ما حمل، جو بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے، جو رسول پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی کے متعلق ان سے سوال ہوگا۔ وعلیکم ما حملتم، اور جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ وہ تمہاری طرف سے رسول جواب نہیں دے گا، ان کی جو ہم نے ذمہ داری رکھی ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، تبلیغ، دعوت، وہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اطاعت، ماننا، وہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی اطاعت کی، کتنی فرما برداری کی اپنے رسول کی۔ وعلیکم ما حملتم، جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے، جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے ان کی، رسول کی اگر تم نے اطاعت کی، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول پر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سوائے بلاغ کے، بلاغ پہنچا دینے کو، اور مبین صاف صاف، رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف پیغام اللہ کا پہنچا دے اللہ کے بندوں تک، اس کی تو یہی ذمہ داری ہے۔ ایک آیت اور ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 55 بس۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کن سے؟ ان لوگوں سے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، ان سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن صرف ایمان نہیں لایا، وعملوا الصالحات، اور پھر صالح اعمال بھی کیے ہیں، نیک کام بھی کیے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لا ضرور، یستخلفن، ضرور بالضرور خلافت عطا کرے گا ہم ان کو، فی الارض، زمین، یعنی تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں وہ خلافت، زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ ایسے تو آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں، اس اعتبار سے ساری آدم کی اولاد جو ہے وہ خلافت کی مستحق ہے، مگر آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جنہوں نے ایمان سے منہ موڑا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی، پہلے ان کو ہٹا دیا گیا کہ اب وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ پھر ایمان لانے والوں میں سے بھی
جنہوں نے نفاق کی راہ اختیار کی، منافقت کا طریقہ اختیار کیا، وہ بھی اس سے نکالے گئے۔ اب صرف کون ہے اس کے مستحق، کن کو عطا کی جائے گی؟ ایسے ایمان لانے والے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والے ہیں، ان سے اب وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کو ضرور خلافت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ کما استخلف الذین من قبلہم، برابر ایسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی گئی، ان سے پہلے جس طرح سے عطا کی گئی ان کو بھی دی جائے گی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور لا ضرور، یمکنن، انہیں قوت دے گا اللہ تعالیٰ، انہیں تمکن عطا کرے گا، انہیں غلبہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، لہم انہیں، دینہم ان کے دین کو، الذی ارتضی لہم اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، یعنی اس دین کو غالب کر دے گا۔ کس دین کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا ہوں، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام دین۔ کون سا؟ اسلام۔ تو اس دین کو غلبہ عطا کریں گے، پہلے خلافت کا وعدہ، اب دین کے غلبے کا وعدہ، یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، زور دینے کے لیے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اور پھر تیسری چیز وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے خوف کے بعد، امن میں، یعنی ان کی جو اس وقت حالت ہے، حالت خوف میں تھے مسلمان اس وقت، کہ یہ حالت خوف نہیں رہے گی، اس حالت کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور انہیں امن عطا کرے گا۔ ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ کیا کبھی اطمینان سے ہم زندگی بسر کر سکیں گے؟ ہر وقت انہیں خطرہ رہتا تھا کہاں سے کون حملہ آور ہو جائے، ہتھیار بند رہتے تھے ہر وقت۔ تو حضور نے فرمایا کہ ضرور ہوگا، ایسا وقت ضرور آئے گا۔ اسی طرح سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ایک بار دو شخص آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روم میں، ایک نے کہا کہ بہت زیادہ خطرے میں ہم ہر وقت رہتے ہیں، ہماری جان کے خطرے میں، ہم اطمینان سے کہیں باہر جا نہیں سکتے یہاں نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ بڑی تنگ دستی ہے، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مخاطب عدی سے کہا، اے عدی، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے، ہیرا گئے ہو؟ عدی کہتے میں نے کہا نہیں، میں گیا تو نہیں ہوں لیکن سنا ہے، اس شہر کا نام سنا ہے۔ کہا ہیرا سے ایک خاتون چلے گی تنے تنہا اور خانے کعبہ کا طواف کرے گی، اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ فلاں قبیلے کے وہ جو ڈاکو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ کہا دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سونا اور چاندی لے کر لوگ نکلیں گے، غریبوں کو ڈھونڈیں گے، کوئی غریب نہیں ملے گا لینے والا۔ تیسری بات فرمائی، عدی تم دیکھو گے کیسر و کسرا کے خزانے جو ہیں وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے، تم ان کو فتح کرو گے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ عمر میں نے پائی، خود کہتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہ وہ عمر میں نے پائی، میں نے اس عورت کو دیکھا جو ہیرا سے چل کر آئی، تنہا، کوئی ساتھ نہیں تھا، اور اس نے کعبہ کا طواف کیا۔ اور پھر یہ جو کیسر و کسرا کے جو خزانے فتح کرنے کی جو بات ہے، کہا اس میں تو میں خود بھی شریک تھا، وہ بھی ہم نے فتح کی۔
اور پھر عثمانی غنی کے دور میں تیسری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ وہ نکلتے تھے کہ کوئی غریب ہمیں دکھے کہ ہم انہیں کچھ مدد کرتے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، سب کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے پاس بہت ہے۔ تو گویا یہ اس امن کی حالت کو فرمایا کہ یہی حالت نہیں رہے گی، آپ کے اس خوف کی حالت کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے دو چیزیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ اس وقت بھی اگر ہم امن کی حالت سے، چین کی حالت سے محروم ہیں تو یہ ہم سے بھی وعدہ ہے، ہمیں بھی استخلاف، ہمیں بھی خلافت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ دو شرطیں ہیں کہ ایمان والے جو ہیں، ایک تو وہ ایمان ہو، سچ مچ وہ ایمان ہو، دوسری چیز ان کے ایمان کی گواہی ان کا ہاتھ دے، ان کی آنکھ دے، ان کی زبان دے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا دے، گویا عملی مسلمان بھی ہوں، تو یہ آج بھی پوری ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اس وقت بھی فرشتے آپ کی مدد کرنے کے لیے اتر سکتے ہیں اور آپ کو سرفرازی عطا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت تھی بھی، ہے بھی اور رہے گی بھی، اسی کے اختیار میں سب ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے جس کا علم نہ ہو حضرت اللہ جل شانہ۔ یعبدوننی، تو کیا چاہیے ان کو؟ چاہیے کہ یہ میری ہی عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، اور انہیں چاہیے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پہلی دو چیزیں ایمان اور عمل صالح، اب الگ سے ذکر عبادت کا کہ میری بندگی چاہیے انہیں کرنی اور کسی کو میرا شریک، وہ جو سب سے بڑی کمی ہے۔ تقریباً شاید ہی کوئی بچتا ہوگا الا ماشاء اللہ جس کے دل میں شرک نہ ہو۔ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلاں مدد کرے گا تو ہمیں چین ملے، فلاں مدد کرے گا تو ہمیں کامیابی ملے گی، فلاں اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں یہ شرک جو ہمارے دل میں آ جاتا ہے، جب تک نہ اس شرک سے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور خالص اللہ کی مدد پہ بھروسہ کریں، تب تک مدد نہیں آئے گی۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی، کفر سے یہاں مراد ناشکری ہے، ومن کفر بعد ذالک، جس نے ناشکری کی اس کے بعد بھی، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی ان آیات پہ عمل کرنے والے بنے، ایمان کا بار بار ہم جائزہ لیتے رہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، عبادات کا جائزہ لیتے رہیں، اور اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں شرک کسی طور سے بھی ہمارے دل میں تو نہیں آیا، اور پھر نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا بھی دھیان رکھیں ہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔